نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے کل تعزیہ کا جلوس اور ماتم کی مجلس دیکھنے کے حوالے میں بات کی تھی، تو آج انشاءاللہ العزیز محرم الحرام کے بارے میں اہم ہدایات کے حوالے سے بات کریں گے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ مہینہ محترم، معظم اور فضیلت والا ہے۔ محرم کے معنی ہی محترم، معظم اور مقدس کے ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کو اس لیے فضیلت ملی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی میں ہوئی۔ یہ غلط ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اسلام سے بھی بہت پہلے سے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا، وہ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے، یہ بہت اچھا دن ہے۔ اس دن میں حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بنسبت تمہارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن کے روزے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشوراء کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ اسی لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عاشوراء کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا کہ 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ اور ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشوراء کا روزہ رکھنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ قرار دیا۔ امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے دن اہل و عیال پر وسعت کرے گا، حق تعالی سارا سال فراخ روزی عطا فرماتے ہیں۔ کئی لوگ اس مہینے میں خصوصاً عاشوراء کے دن ماتم کرتے ہیں اور غم کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ گناہ ہے۔ اسلام ہمیں صبر و استقامت کی تعلیم دیتا ہے۔ زور زور سے رونا، پیٹنا، سینہ کوپی کرنا، کپڑے پھاڑنا اسلامی تعلیم سے کوسوں دور ہے۔ اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ کسی کے مرنے سے 3 دن بعد غم کا اظہار نہ کرو اور نہ سوگ مناؤ۔ صرف عورت کے لیے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانا ضروری ہے۔ عاشوراء کے بعد کسی اور کا خواہ باپ ہو یا بیٹا ہو یا بھائی ہو، 3 دن کے بعد سوگ منانا جائز نہیں۔ بعض لوگ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوگ مناتے ہیں، محرم میں اچھے کپڑے نہیں پہنتے، بیویوں کے قریب نہیں جاتے، 4 پائیوں کو الٹا کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو
تقریباً 1400 سال ہو چکے ہیں۔ یہ سب ناواقفیت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر رکھے۔ جب وہ شہید ہوئے غم اس وقت تھا۔ تمام عمر غم کرنا کسی کے واسطے شرع میں حلال نہیں۔ غم کی مجلس خواہ حضرت حسین کی ہو یا کسی اور کی، جائز نہیں، کیونکہ شریعت میں صبر کا حکم ہے، اور اس کے خلاف غم پیدا کرنا خود معصیت اور گناہ ہوگا۔ مجلس کر کے شہادت حسین کا بیان روافض کے ساتھ مشابہت ہے جو حرام ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ہمارا تو سارا خاندان شہیدوں کا ہے، ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر سارے ہمارے بڑے شہید ہی ہیں۔ اب اگر اس وقت سے آج تک کے ہمارے سارے بزرگوں کے صرف شہیدوں کا ہی ذکر ہو تو 365 سے کہیں زیادہ شہید نظر آئیں گے۔ اور قبروں کی لپائی جائز ہے، لیکن اس کام کے لیے صرف ماہ محرم کو مقرر کرنا یہ درست نہیں۔ جب بھی موقع ہو لپائی کر سکتا ہے۔ قبروں کی زیارت ثواب ہے، کیونکہ ان کو دیکھنے سے موت یاد آتی ہے، مگر اس کام کے لیے لوگ 10 محرم کو مقرر کرتے ہیں، سال میں صرف اسی دن قبرستان میں جاتے ہیں، آگے پیچھے کبھی بھول کر بھی نہیں جاتے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ عاشوراء کے دن قبروں پر سب چڑھائیاں رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مردوں کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اس عمل کے التزام میں بہت خوبیاں ہیں۔ مثلاً غیر لازم کو لازم سمجھا جاتا ہے، غیر لازم کو لازم سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ عذاب ٹل جانے کو لازم خیال کرتے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔